مکہ کے لوگوں نے یہودیوں کو بھڑکایا، منافقین کو بھڑکایا، اور قرز بن جابر الفہری جو مکہ سے آیا اور مدینہ کے اندر جو اونٹ چر رہے تھے، کئی یعنی 100 یا اس سے زیادہ اونٹوں کو ہکا کر کے لے گیا، یہ روب ڈالنے کے لیے کہ تم ہماری نگاہوں سے مخفی نہیں ہو، ہم تمہارے اوپر سوار ہیں، ہم کبھی بھی تم پر حملہ کر سکتے ہیں۔ یہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہرےداری ہوتی تھی، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اٹیک نہ کر دیں، حملہ نہ کر دیں۔ اللہ نے آیت نازل کی کہ اگر آپ تبلیغ کا کام کرو گے تو اللہ آپ کی حفاظت کرے گا، تو آپ نے کہا کہ اب کسی پہرےداری کی ضرورت نہیں ہے، چلیے اب کیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوجی دستے کا اہتمام فرمایا۔ ہم یہ تفصیل بتا رہے ہیں سورہ انفال کو سمجھنے کے لیے، ورنہ ہم نے اتنی تفصیل نہیں بتاتے، ٹھیک ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوجی دستہ 20 کا 25 کا آپ نے فکس کیا اور کہا کہ جا کر کے مشرکین کے حالات معلوم کرو، یہاں سے ابو سفیان کا قافلہ جا رہا ہے، وہاں سے مشرکین کا قافلہ جا رہا ہے، تاکہ ان کے دلوں میں رعب طاری کیا جائے کہ آپ بھی امن سے رہو اور ہمیں بھی امن سے رہنے۔ لیکن وہ لوگ باز آنے والے نہیں تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالعشیرہ میں معلوم ہوا کہ 50,000 دینار، اس وقت 50,000، اس وقت کتنا ہوگا بھائی؟ اربوں میں ہوگا، خربوں میں ہوگا۔ 50,000 دینار کی مالیت لے کر ابو سفیان شام گیا مدینہ کے راستے سے، اور ان لوگوں کا مقصد یہ تھا کہ اس میں جتنی بینیفٹ ہوگی، جتنا فائدہ ہوگا، اس کے ذریعے ہم اسلام اور مسلمانوں کو مٹا دیں گے اور کفر پوری دنیا میں پھیل جائے گا، نام و نشان مٹ جائے گا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو بھیجا پتہ لگانے کے لیے ابو سفیان کا قافلہ کہاں تک ہے، شام تک پیچھا کیا، دیکھو وہ آتا کب ہے۔ جب ابو سفیان کا قافلہ شام سے لوٹ رہا تھا مدینہ کے راستے سے جو بدر کے قریب تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی، تو آپ 313 ایک یا 317 یا 314 مختلف روایات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ نکلے۔ کسی پر واجب نہیں تھا نکلنا کہ ابو سفیان کے قافلے کو روکا جائے۔ یہ جو مستشرقین کا جو اعتراض ہے کہ اسلام جو ہے قتل و غارت گری کرتا ہے، حملہ کرتا ہے، ارے ظالموں، ارے احمقوں، جب مکہ سے نبی کو نکالا گیا تو اس وقت تم کہاں تھے؟ ان کی زمینوں پر قبضہ کیا وہ کہاں تھے؟ بلال حبشی کو ستایا گیا وہ کہاں تھے؟ حضرت صہیب رومی کو مارا گیا کہاں تھے؟ حضرت صہیب رومی کے مال کو لیا گیا وہ کہاں تھے؟ وہ تم کو نظر نہیں آتا؟ فوجی مہم اس لیے چلائی گئی ان کے اوپر رعب طاری کیا جائے، کیوں؟ اس لیے کہ ان کا مقصد یہ تھا کہ اس میں جتنا فائدہ ہوگا اسلام مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تو معلوم ہوا کہ ابو سفیان کو پتہ چل گیا کہ مدینے سے محمد آ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہماری خبر لینے کے لیے، تو وہ جو ہے زمزم غفاری کو بھیج دیا جلدی سے مکہ خبر کرنے کے لیے، تمہارے پاس جو قافلہ 40 آدمی پر مشتمل جو قافلہ ابو سفیان کا ہے اس پر محمد آ رہے ہیں حملہ کرنے کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ ابو جہل 1000 کا لشکر لے کر کے نکلا۔ پھر بعد میں ابو سفیان جب سمندر کے راستے سے، مغربی راستہ سے نکل گیا تو اس نے خبر بھیجا کہ اب آنے کی ضرورت نہیں، ہم سیف ہیں۔ لیکن ابو جہل کے اندر کبر تھا، غرور تھا، تکبر تھا، کہا کہ ہم کبھی بھی لوٹنے والے نہیں ہیں، ہم ناچ گانے کریں گے اور ہم بدر میں قیام کریں گے، مسلمانوں کا صفحہ کریں گے۔ اس کے بعد یہ سب واقعات ہوئے، تو واقعات جو ہوئے اسی کی تفصیل ہے سورۃ الانفال کے اندر، کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی جبکہ مسلمانوں کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے، صرف 2 گھوڑے، 100 اونٹ بھی نہیں تھے، پیدل چلتے تھے آپ صلی اللہ باری باری چلتے تھے، 1 اونٹ پر 3 آدمی، کبھی آپ چلتے کبھی ساتھی کو سوار کرتے، یعنی اس طریقے سے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی، اسی کی تفصیل ہے اس کے اندر۔ ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر انسان کا ایمان درست ہے 1، اور اسباب اختیار کرو گے 2، اور دعائیں کرو گے تو اللہ کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں بتایا گیا وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، یا تو اللہ تعالیٰ ابو سفیان کے قافلے پر فتح دے گا، یا نہیں اگر یہ قافلہ چلا گیا تو مکہ سے جو لشکر آئے گا اللہ اس پر غلبہ عطا کرے گا۔ صحابہ چاہتے تھے بغیر لڑے بھیڑے فتح ہو جائے، اللہ نے کہا نہیں، اللہ چاہتا تھا حق ظاہر کرنا، کافروں کی جڑوں کو کاٹ دینا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مدد کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے اکثر حصے میں دعائیں کی، رو رو کر دعائیں کی، صحابہ نے کمر کھول کر آرام کیا، اور آپ نے بتایا کہ یہاں پر فلاں قتل ہوگا، یہاں پہ فلاں قتل ہوگا، یہاں پہ فلاں قتل ہوگا، ماشاءاللہ۔ اور پھر اللہ نے نمبر 2 بارش برسا دی، اور بارش برسانے سے دلوں کے اندر جو خوف روب تھا ختم ہو گیا، شیطان کا جو وسوسہ تھا ختم ہو گیا۔
نمبر 3، اللہ کے نبی کے لیے چھپر بنایا گیا جس کو عریش کہتے ہیں، جہاں اس وقت مسجد بنی ہوئی، آپ لوگ گئے ہیں بدر، عریش جہاں پر چھپر آپ لیے اسی کے قریب مسجد بنی ہوئی صحابہ کی حفاظت میں۔ تو جب جنگ کا میدان ہوا، اللہ کے نبی رو رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، اے اللہ اگر اس مٹھی پر جماعت کو تو نے ہلاک کر دیا، روئے زمین میں تیری عبادت نہیں ہوگی۔ فوراً جبریل نازل ہوئی، 1000 فرشتے نازل ہوئے۔ اور صحابی کا بیان ہے کہ ابھی ہم اپنی سواری کو دوڑا ہی رہے تھے کہ دور سے آواز آئی، اقدم حیزوم، مسلم شریف، حیزوم یعنی گھوڑے کا نام، گھوڑے کو آگے کرو آگے کرو۔ کہا انصاری صحابی کہتے ہیں کہ ابھی ہم دشمن تک پہنچے بھی نہیں تھے، دیکھا کہ اس کی ناک پھٹی ہوئی ہے، چت مر کر کے گر پڑا، یعنی بالکل مرا ہوا پڑا ہوا ہے، ابھی ہم وہاں پہنچے بھی نہیں۔ ہم نے اللہ کے نبی کے سامنے یہ بتایا کہ ذالک مدد من السماء الثالثہ، یہ تیسرے آسمان کے فرشتوں کی مدد ہے۔ تو فرشتوں، اللہ کو فرشتوں کی کیا ضرورت، ڈائریکٹ اللہ مدد کر دیتا۔ لیکن وما جعلہ اللہ الا بشرا، اللہ نے یہ بشارت دی لتطمئن بقلوبکم، تمہارے دلوں کو اطمینان اور سکون دینے کے لیے۔ اور اللہ نے فرشتوں پر وحی کی، اذ یوحی ربک الی الملائکہ، میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا الذین آمنوا، ایمان والوں کے دلوں کو مضبوط کرو۔ اس کا مطلب ہے گھبراہٹ جب ہوتی ہے تو اللہ فرشتوں کے ذریعے دلوں کے اوپر سکون نازل کرتا ہے۔ جب حضرت حسان بن ثابت مشرکین اور کفار کی تردید میں اشعار پڑھتے تھے تو جبریل علیہ السلام ان کی زبان پر حق جاری کرتے تھے۔ کبھی کبھی انسان کچھ بولنا چاہتا ہے، اللہ فرشتے کے ذریعے سے اس کی زبان پر حق بات جاری کرتا ہے۔ ان للہ ملائکۃ تنطق علی السنۃ بنی آدم، کہا کہ فثبتوا الذین آمنوا، مسلمانوں کے پاؤں کو جماؤ، کافروں کے دلوں میں رعب طاری کر دیں گے اور دشمنوں کو مارو۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اسی موقع پر مسلمانوں کو چند ہدایات دی ہیں، جن میں سے پہلی بات یہ ہے کہ مسلمان اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے گئے تھے اور مسلمان بے سر و سامانی کے عالم میں تھے، لیکن اللہ نے فتح عطا فرمائی، مسلمانوں کو مال غنیمت حاصل ہوا، اس مال غنیمت میں صحابہ میں اختلاف ہو گیا۔ اب سمجھ میں آیا نا، اختلاف ہونا فطری بات ہے، عیب نہیں ہے، لیکن اختلاف پڑھنا عیب کی بات ہے۔ اختلاف رہا، جنہوں نے میدان جنگ میں قربانی دی انہوں نے کہا میرا مال، جنہوں نے مال غنیمت کو سمیٹا کہا میرا مال۔ صحابہ کے اس اختلاف کی وجہ سے اللہ نے صحابہ سے مال چھین لیا، کہا کسی کا نہیں، لڑنے والوں کا اور نہ حفاظت کرنا کسی کا نہیں، یہ اللہ اس کے رسول کا ہے۔ اس سے معلوم اختلاف کرو گے تو کیا ہوگا، نعمت سے محروم ہو جاؤ گے۔ ابھی حفظات پڑھیں نا، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، اختلاف نہ کرو، ورنہ ڈھیلے پڑ جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، برکت سے محروم ہو جاؤ گے۔ آخر لیلۃ القدر کی تعین کیوں ہٹ گئی؟ لیلۃ القدر ایک ہی رات میں تھی، لیکن دو صحابی میں اختلاف ہونے کی وجہ سے اللہ نے قیامت تک لیلۃ القدر کو کیا کر دیا؟ بولیے، اٹھا لیا۔ اب 10 راتوں میں سے ایک رات میں ہے یا 5 راتوں میں سے، اختلاف اچھی چیز نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے ہم کو اور آپ کو یہ پیغام دیا ہے اس صورت کے اندر کہ جب صحابہ کرام میں نبی کی زندگی میں اختلاف ہوا تو مال غنیمت ان سے اللہ نے ان کو محروم کر دیا، اگر ہم بھی اختلاف کریں گے تو اللہ بھی ہمیں بہت ساری نعمتوں سے محروم کر دے گا۔ نمبر 1 ٹو پوائنٹ، میں تو پوائنٹ لکھا تھا لیکن لگ رہا ہے ضرورت نہیں پڑے گی اس کی۔ نمبر 1، نمبر 2، اللہ نے فرمایا قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ، یہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا ہے، لیکن بعد میں اللہ نے آیت نازل کر دی وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، 5واں حصہ اللہ کے نبی نے نکالا اور 4 جو حصہ تھا اس کو آپ نے مجاہدین میں تقسیم کیا، جو سوار تھا اس کو ٹیپل یعنی 2 حصہ سواری کا اور 1 حصہ پیدل کا، 3 حصہ، اور جو پیدل تھا اس کا 1 حصہ۔ تو اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی موقع پر چند ہدایات دی ہیں جو ٹو دی پوائنٹ ہے، اس کو ذہن میں رکھیے تو انشاءاللہ یہ صورت پوری سمجھ میں آ جائے گی۔ میں نے تقریباً خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ آئیے، سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے فرمایا فاتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ بدر میں مدد ہوئی ہے، اللہ آئندہ بھی مدد کرے گا، لیکن تقوی اختیار کرو، نمبر 1۔ نمبر 2، اختلاف ہونا عیب کی بات نہیں ہے، لیکن صلح کراؤ فوراً۔ اختلاف اگر ہمیشہ رکھو گے اللہ کی مدد رک جائے گی۔ کہا وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، صلح کراؤ۔ اور صلح کی حدیث کیا ہے؟ رات بھر نماز پڑھنے اور دن بھر روزہ رکھنے سے زیادہ افضل ہے کہ 2 بھائیوں میں صلح کراؤ۔ فَإِنَّ فَسَادَ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقُ، آپسی اختلاف یہ ایسا اسطورہ ہے جس سے دین جڑ سے صاف ہوتا ہے۔ اس لیے میں ہمیشہ آواز لگاتا رہا کہ میرے بھائیوں، ہمارے پاس ایک ٹیم ورک ہونا چاہیے، جو بھائیوں میں اختلاف اس کو دور کیا جائے، میاں بیوی کے اختلاف کو دور کیا جائے، مسجدوں کے اندر قضا کا اہتمام کیا جائے۔ جو صفی احمد مدینی رحمۃ اللہ گئے، آواز لگاتے گئے دنیا سے
کہ ہمارے پاس بیت المال کا نظام ہونا چاہیے، ہمارے پاس قضا ہونا چاہیے مسئلوں کے اندر، جو اختلافات ہیں میاں بیوی کے اختلافات ہیں، جتنے مسائل کو حل کرنا چاہیے، یہ ضروری ہے ایسا کرنا۔ اور یہی کام حیدرآباد میں کیا ہے، پٹنہ سے آ کر صادق مولانا جو ہے ولایت علی صادق پوری نے یہ بیت المال کا نظام قائم کیا، بیواؤں کی شادیاں کرائیں اور مسلمانوں کے مسائل کو حل کیا، تو کتنا کام ہوا۔ پوری ہندوستان میں قرآن و سنت کی روشنی حیدرآباد سے پھیلی ہے، دو ہی جگہ سے پھیلی ہے، ایک حیدرآباد، دوسرا صادق پور سے، پٹنہ سے، تیسری کوئی جگہ نہیں۔ یہ اجتماعی نظام زکوٰۃ اور باہمی شورا کی برکت ہے۔ اور اللہ نے کہا اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو۔ کیا وہ مومن نہیں تھے؟ اور آگے کہا مومن کی ایمان کی علامت یہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو اس کے دل اللہ کے خوف سے لرز جائیں۔ یہ تھرمامیٹر ہے بھائی، قرآن پڑھنے سے آپ کے ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے، جنت کے ذکر سے آپ کے ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے، جہنم کے ذکر سے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں، تو سمجھیے کہ اللہ آپ کے دل میں ایمان داخل کر دیا۔ وَإِذَا تُلِيَتْ، جب ایمان قرآن پڑھا جائے تو ایمان میں زیادتی ہو، اور اس کے بعد وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ یتوکلون، ہر معاملے میں اللہ پہ توکل کیجیے۔ 70,000 لوگ بلا حساب و کتاب جنت میں جائیں گے، جائیں گے نا بھائی؟ جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ کہاں کی حدیث ہے؟ آپ لوگ ہمارا انداز برا تو نہیں لگتا نا؟ نہیں لگتا، چلیے الحمدللہ، اگر لگے تو معاف کرو۔ 70,000 لوگ بلا حساب و کتاب جنت میں جائیں گے۔ کون لوگ ہوں گے؟ جو دوسروں سے جھڑواتے پھکواتے نہیں ہیں، خود علاج کرتے ہیں اپنا، یا خود کسی کا علاج کر دیں۔ نمبر 1، داغ کر علاج نہیں کرتے، اور صرف اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اپنے رب پر بھروسہ کرنے والے 70,000 لوگوں میں ہوں گے، یہ بہت بڑی صفت ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اس کے بعد فرمایا استغیثون ربکم فاستجاب لکم، جب دشمن تمہارے سامنے تھا اور تم قلیل تعداد میں تھے، تم اپنے رب کے سامنے فریاد کر رہے تھے، یا غوث، غوث انسان نہیں ہو سکتا، پیرانے پیر نہیں، وہ تو زیرو ہیں۔ اللہ کے نبی اللہ کے سامنے فریاد کر رہے ہیں، اللہ میری مدد فرما، اللہ مسلمانوں کی مدد فرما، اگر تو نے مٹھی پر جماعت کو ہلاک کر دیا، روئے زمین میں تیری عبادت نہیں ہوگی۔ آپ نے اتنی الحاظ سے دعا کی کہ آپ کی چادر آپ کے بدن سے گر گئی، نہیں معلوم ہے حدیث؟ تو آج کہنا کہ غوث پیرانے پیر، کوئی غوث نہیں۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آئے، کہا کہ عبداللہ بن ابی بن سلول بہت ستاتا ہے، ہم آپ سے غوث کر رہے ہیں، ہم آپ سے فریاد کر رہے ہیں۔ تو آپ نے کیا کہا؟ انہ لا یستغاث بی انما یستغاث باللہ، ہم سے استغاثہ نہیں کیا جاتا، اللہ سے استغاثہ کیا جاتا ہے۔ لہذا غوث نام رکھنا ہی شرک ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی کو غوث کہنا ہی شرک اکبر ہے، شرک اصغر نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ شرک اصغر نہیں بلکہ شرک اکبر ہے۔ چلیے، اللہ کے نبی نے دعا کی یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یہ صبح شام کی دعا میں۔ تو جب صحابہ نے استغاثہ کیا تو اللہ نے دعا قبول کی اور کہا 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کریں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح کے بعد چند پیغامات دیے، اس کو سمجھ میں رکھیے، بہت علمی بات بتا رہا ہوں۔ فتح ہو گئی، دشمن شکست کھا گیا، ابو جہل مارا گیا، اتبا شیبہ ربیہ مارا گیا، 70 قتل کیے گئے، 70 قید کیے گئے۔ مسلمانوں میں زیادہ سے زیادہ 12 آدمی، 12 صحابہ شہید ہوئے بس۔ لیکن اس کے بعد اللہ نے مسلمانوں کو تنبیہ کی، یہ مت سمجھنا کہ فتح ہو گئی تو ہمیشہ فتح ہوگی، نہیں۔ نصرت کے اسباب، مدد کے اسباب، نمبر 1، آپ لوگ میرے ساتھ ہیں، نمبر 1 یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، 24-25 نمبر کی آیت۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، نہیں 24 نہیں 20 نمبر کی آیت۔ اور ولا، جانتے بوجھتے ہوئے حق سے روگردانی مت اختیار کرو۔ سود کی آیت پہنچتی ہے فوراً مان لو، پاجامہ ٹخنے سے نیچے لٹکانا ہے فوراً مان لو، ایک مثال دے رہے ہیں۔ گناہ ہمیں مبتلا ہو، کہا ہم سے غلطی ہے، اللہ ہمیں ہدایت دے۔ روگردانی مت اختیار کرو، ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے کہا ہم نے سنا اور حالانکہ وہ نافرمانی کر رہے ہیں۔ تو لہذا سن کر کے فوراً عمل کرنا یا عمل کا ارادہ رکھنا، یہ اللہ کی نصرت کے اہم ترین اسباب ہیں، اور اللہ تعالیٰ دشمنوں کو کبھی آپ پر غلبہ نہیں دے گا۔ نمبر 1۔ نمبر 2 یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، جب بھی اللہ اس کے رسول کی پکار ہو فوراً اس پر لبیک کو، انتظار مت کرو۔ یہاں تک کہ سعید بن معلہ نماز میں تھے، ہے نا، بخاری کی حدیث ہے کہ نہیں ہے؟ آپ لوگ ہیں میرے ساتھ؟ اللہ کے نبی نے پکارا، نماز میں جواب نہیں دیا۔ آپ نے کہا کہ میں نے پکارا تو کیوں نہیں جواب دیا؟ کہا میں نماز میں تھا۔ کہا نہیں، اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اللہ اس کا رسول جب بھی پکارے فوراً جواب دو۔ اس سے معلوم ہوا اللہ اس کے رسول کی پکار پر فوراً لبیک کہو، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ لما یحییکم، اللہ تمہارے دلوں میں ایمان کی زندگی عطا فرمائے گا۔
اللہ اس کے رسول کی پکار پر لبیک نہیں کہو گے، دل میں بیماری آ گئی ہے، کفر اللہ داخل کر دے گا، یہ نفاق داخل کر دے گا، یہ بدعت داخل کر دے گا۔ نمبر ایک۔ نمبر دو، اگر اللہ اور اس کے رسول کی بات کے مقابلے میں دنیا کی کوئی بات لاؤ گے، کوئی سیاسی بات لاؤ گے، مسلک کی بات لاؤ گے، کسی دوسرے قانون اور لاء کو قرآن حدیث کا الٹرنیٹ بتاؤ گے تو کیا ہوگا؟ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، جان لو کہ اللہ انسان کے درمیان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ یعنی اللہ دلوں میں کجی پیدا کر دے گا، نمبر ایک۔ نمبر دو، اگر صحیح دین پہ قائم رہو گے تو ابن عباس نے تفسیر کی، جان لو اللہ تعالیٰ بندے کے درمیان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ ابن عباس نے کہا تفسیر کی، مومن اور کافر کے درمیان، یعنی کافر تم پر حملہ بھی کرنا چاہے گا تو اللہ حائل ہو جائے گا اور اللہ اس کی سازش کو ناکام کر دے گا اگر تم اللہ اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو گے۔ نمبر ایک۔ نمبر دو، اللہ بندے کے درمیان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، یعنی اگر اللہ اس کے رسول کی پکار پر لبیک نہیں کہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں کجی پیدا کر دے گا، تمہارے دلوں کے اندر گندگی ڈال دے گا، نعوذ باللہ۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحان اللہ، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً۔ اے بدریوں کو تو سرٹیفکیٹ ملی تھی کہ جو چاہو عمل کرو، میں نے معاف کر دیا۔ آپ کے پاس کون سی سرٹیفکیٹ ہے کسی کے پاس جنت کی؟ آپ لوگوں نے خواب میں دیکھے ہیں ہم جنتی ہیں؟ نہیں، بدریوں کو کہا گیا جو چاہو عمل کرو، میں نے معاف کر دیا۔ اس کے بعد اللہ فرما رہا ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً، ڈرو اس فتنے سے۔ فتنے سے مراد نمبر ایک، کیونکہ میں نے بچوں کو پڑھایا ہے اور ہم نے پڑھا بھی ہے اس کو، اسے خلاصہ بتانا۔ فتنے سے نمبر ایک عذاب، فتنے سے مراد عذاب، اگر اللہ کا عذاب آئے گا جو کے ساتھ گھن بھی پسیں گے، ایک نمبر ایک۔ نمبر دو، فتنے سے مراد مصیبت، فتنے سے مراد مصیبت۔ نمبر تین، فتنے سے مراد کوئی بڑی بلا نازل ہوگی، اگر یہ بلا نازل ہوئی، یہ مصیبت نازل ہوئی تو نیک اور بد دونوں اس کے شکار ہوں گے، صرف ظالموں کو اللہ تعالیٰ عذاب سے دوچار نہیں کرے گا۔ اس لیے عبداللہ بن زبیر بن عوام عشرہ مبشرہ میں ہیں، ان سے کسی نے کہا کہ تم نے تو خلیفہ حضرت عثمان کو قتل کرا دیا نا، تم نے بدلہ نہیں لیا حضرت عثمان کا؟ تو کیا کہا حضرت عبداللہ بن زبیر نے؟ یہی آیت پڑھی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ہمیں نہیں پتا تھا کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے، لیکن جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی اور حضرت عثمان کی شہادت کے نتیجے میں بقول شیخ صفی الرحمن مبارک پوری کے رحمت اللہ علیہ، حضرت عثمان کی مظلومانہ شہادت کے نتیجے میں 70 سے 75 ہزار مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے، صرف اس لیے کہ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً۔ جب فتنہ آئے گا تو صرف ظالم لوگ ہی اس کے شکار نہیں ہوں گے، جو کے ساتھ گھن بھی پیسیں گے۔ یعنی اشارہ یہ تھا کہ جب سبائیوں نے جب عبداللہ بن سبا کے ٹولوں نے حضرت علی اور معاویہ کے درمیان جنگ کی، دونوں طرف تیر پھینکا، دونوں طرف جعلی خطوط تیار کیے اور دونوں طرف لشکر میں تیر پھینکا، ادھر بھی پھینکا ادھر بھی پھینکا، مسلمانوں کو چاہیے تھا کہ تحقیق کریں، مسلمان تحقیق نہ کریں، مسلمان لڑ گئے تو کیا ہوا؟ بہت بڑا نقصان ہوا نا۔ شیخ صفی فرماتے ہیں اگر حضرت علی اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان یا حضرت علی اور حضرت عائشہ کے درمیان جنگ نہیں ہوتی تو پوری دنیا میں اسلام پھیل جاتا، لیکن ان جنگوں کی وجہ سے اسلام کی دعوت کا سیلاب رک گیا۔ اللہ اکبر، لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی، تو اس لیے اللہ نے فرمایا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً۔ اور امام ابن کثیر نے کہا ہے کہ جب برائی ہوتی رہی، شرک پھیلتا رہے، زنا فحاشی پھیلتی رہے، مسلم لڑکیاں غیروں کے ساتھ جا رہی ہو مثال، اور آپ کو روکنے کی طاقت ہو، آپ کو بولنے کی طاقت ہو، آپ کے اندر اتنی صلاحیت ہو کہ برائیوں کے خلاف آپ بند تعمیر کر سکتے ہیں، آپ اس کے خلاف پلاننگ کر سکتے ہیں، لیکن اگر نہیں کرو گے تو اللہ کا عذاب آئے گا تو ہم بھی اس میں گرفتار ہوں گے۔ لہذا یہ آیت ہمیں اس بات کی تنبیہ کر رہی ہے کہ ہم برائیوں کو روکنے کی ابھی سے تیاری کریں۔ رمضان کی عبادتیں ہمارے لیے ٹریننگ کورس ہے، رمضان کے روزے ہمارے لیے ٹریننگ کورس ہیں، یہ مریض غریبوں کو کھانا کھلاتے ہمارے لیے ٹریننگ کورس ہے کہ ہم اپنے آپ کو تیار کریں۔ اسی رمضان میں بدر فتح ہوا کہ نہیں ہوا؟ مکہ فتح ہوا کہ نہیں ہوا؟ قادسیہ کی جنگ میں جس میں سعد بن ابی وقاص کی قیادت میں ایرانیوں سے جنگ ہوئی تھی، ایرانی حکومت کا خاتمہ ہوا، ان کی 3 گنا فوج کو اللہ نے شکست دی اسی رمضان میں۔ بیت المقدس کب فتح ہوا جی؟ صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے بیت المقدس رمضان میں فتح کیا،
تو یہ ساری عبادتیں اس بات کی تعلیم دیتی ہیں کہ ہم اپنی زندگی کا مقصد متعین کریں، ہدف متعین کریں اور قوم و ملت کے لیے نفع بخشوں۔ الحمدللہ ہم نے اپنے ما فی الضمیر کو بہت حد تک ادا کرنے کی کوشش کی۔ چلیے آگے، بدری صحابہ کو آواز دی گئی ہے اور ہم تو اس میں بعد ہے۔ دوسرے نمبر پر آیت نمبر 1 منٹ، غالباً آیت نمبر 23-25 ہے، غالباً ہاں 25 کے بعد ہے، کیا ہے 30 نمبر کی غالباً آیت ہے۔ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، بدر میں اللہ نے فتح دے دی تم کو، لیکن اگر تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تمہیں امتیازی شان عطا فرمائے گا، اللہ ہمیشہ تم کو اوپر رکھے گا۔ ایک تقوی اختیار کرو گے اللہ ہمیشہ فتنوں سے نجات دے گا، فرقان کا معنی نجات دینا۔ نمبر 3، اگر تقوی اختیار کرو گے اللہ حق اور باطل میں امتیاز کی صلاحیت عطا فرمائے، دین کا فہم عطا فرمائے گا۔ کتنا فائدہ ہے بھائی، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، امتیازی شان دے گا، اللہ تعالیٰ فتنوں سے نجات دے گا۔ نمبر 3، حق اور باطل میں امتیاز کی صلاحیت دے گا، یعنی دین کی سمجھ عطا فرمائے گا۔ تو ہم تقوی اختیار، روزے کا مقصد کیا ہے؟ کیا ہے روزے کا مقصد؟ لعلکم، تقوی اگر حاصل ہوگا تو یہ سارا فائدہ ہونے والا ہے۔ یہ ٹریننگ کورس ہے میرے بھائی، آج جتنے مسائل ہیں امت کے انشاءاللہ حل ہوں گے۔ دعاؤں کا اہتمام کرو اذان اقامت کے بیچ میں، سحری کے وقت میں دعائیں کرو امت کے لیے۔ چلیے آگے چلیے، اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 33 میں فرمایا اللہ نے 2 امن کا پروانہ نازل کیا ہے۔ پروانہ سمجھتے ہیں نا، کیا اس کو انگلش میں بولیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے 2 سرٹیفکیٹ دی ہے شانتی کی، پیس چینل دیا اللہ نے، صحیح تعبیر ہے یا غلطی ہے؟ پیس چینل دیا۔ پیس چینل کیا ہے؟ نمبر 1، جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود رہیں گے عذاب نہیں آئے گا۔ چنانچہ جب تک مکے میں تھے عذاب نہیں آئے گا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے نکل گئے تو اللہ نے عذاب نازل کیا۔ لیکن آپ سوال کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے نکل گئے تو مکہ کے لوگوں پر عذاب کیوں نہیں آیا؟ بدر میں بلا کے مارا، کیوں؟ اس لیے کہ ان میں مسلمان موجود تھے، وہاں توبہ اور استغفار کرنے والے موجود تھے، اور اللہ نے کہا وما كان الله معذبهم يستغفرون۔ نمبر 2، جب تک لوگ توبہ اور استغفار کریں گے اس پورے علاقے پر اللہ کا عذاب نہیں آئے گا۔ اس لیے مکہ میں عذاب نہیں آیا، اس لیے کہ وہاں مسلمان تھے جو توبہ اور استغفار کرتے تھے۔ پورا بھارت برباد ہو جاتا، اللہ کا عذاب آ جاتا، لیکن یہ مسجدوں کی برکت ہے، ان مدرسوں کی برکت ہے، آپ کی تراویح کی برکت ہے، آپ کے استغفار کی برکت ہے کہ آج ہندوستان میں، پوری دنیا میں دنیا والوں کو امن و شانتی ہے۔ جب ایمان والے چلے جائیں گے تو پوری دنیا سے امن اور شانتی ختم ہو جائے گی، اور اس کا اقرار تو یہودیوں نے کیا تھا جو میں اس سے پہلے سورۃ المائدہ میں بیان کر دیا ہے۔ تو اس لیے حضرت ابن عباس کی تفسیر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلا امان تو اٹھا لیا، لیکن ایک امان باقی ہے، جب تک لوگ توبہ اور استغفار کریں گے اللہ کا عذاب نہیں آئے گا۔ ٹائم شاید ختم ہو رہا ہے، ایک اہم پوائنٹ ہے میں بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو، اجازت ہے؟ بہت اہم پوائنٹ ہے، اتنا اہم پوائنٹ ہے یہ جو آیت ہے کہ وقاتلہم حتی لا تکون فتنہ، تھوڑا سن لو بھائی، بہت اہم پوائنٹ ہے۔ وقاتلہم حتی لا تکون فتنہ، قتال کرو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے۔ اگر ترجمہ سے اگر ڈاکٹر یا کوئی انجینئر ترجمہ کرے تو اس کا معنی غلط ہے۔ اگر ترجمہ سے کہیں گے تو کہیں گے فتنہ ختم کرنے کے لیے قتال کی اجازت دی گئی ہے، کیا مطلب اس کا؟ فتنے سے کیا مراد ہے؟ اس کے لیے حدیث کا سمجھنا ضروری ہے، صحابہ کا فہم ضروری ہے۔ یہاں پہ ایک بخاری کا ایک واقعہ ہے، آپ تمام لوگ سمجھ لیجئے گا تو کوئی گمراہ نہیں کر سکے گا۔ فوراً کہنا کہ تراویح کے بعد ہم نے یہ بیان سنا تھا انشاءاللہ۔ عبداللہ بن عمر کے سامنے 2 آدمی آئے، یہ بخاری میں روایت ہے، سن رہے ہیں آپ لوگ؟ کہا کہ اللہ نے کہا کہ فتنہ ختم کرنے کے لیے قتال کرو، فتنہ ختم کرنے۔ کہا کیا فتنہ ہے؟ کہا کہ دیکھو ایک طرف جو ہے یزید کی فوج ہے اور دوسری طرف عبداللہ بن زبیر ہے، گویا کہ عبداللہ بن زبیر فتنہ کر رہے ہیں مکے میں، نعوذ باللہ، گویا یزید کی فوج معاویہ کی رضی اللہ عنہ کی جماعت کے ساتھ دو اور عبداللہ بن زبیر کا صفایا کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے بڑا کوئی عالم ہو سکتا تھا؟ کہا کیا سمجھ رہے ہو تم مجھ کو، کیا سمجھتے ہو؟ یہ آیت سے زیادہ واضح آیت پر میں عمل کرنا چاہتا ہوں۔ اگر میں حضرت علی کے اگر میں یزید کا ساتھ دوں گا، یعنی اگر اس جماعت میں چلا جاؤں گا یزید بن معاویہ کی جماعت میں، تو ہمارے ہاتھوں سے مسلمانوں کا قتل ہوگا، اور حضرت عبداللہ بن زبیر کی جماعت میں جاؤں گا تو مسلمانوں کا قتل ہوگا، دونوں طرف مسلمان ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اس آیت پر عمل نہ کروں، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا۔ جس کسی نے مسلمان کو جان بوجھ کے جنگ کیا یا مسلمان کو جان بوجھ کے قتل کیا تو اس کا ٹھکانہ جہنم، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اللہ کا غضب ہے اس پر، اللہ کی لعنت ہے، اور اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کیا ہے۔ ٹھیک ہے؟
تو اس موقع سے میں تھوڑا شارٹ میں بول رہا ہوں، وقت کمی سے، اس کو تو میں ڈیٹیل بھی بول سکتا تھا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس نے کہا کہ آپ نہیں جاؤ گے؟ کہا نہیں جاؤں گا۔ کہا نہیں، یہ قرآن کی آیت ہے۔ کہا کیا؟ وَقَاتِلُوا حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، فتنہ کو ختم کرنے کے لیے جنگ کرو۔ یہ عبداللہ بن زبیر فتنہ کر رہا ہے، اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے جنگ کرو۔ کہا کہ تم کو دماغ نہیں ہے؟ فتنے سے کیا مراد ہے اس آیت میں؟ فتنے سے مراد مسلمانوں کا جنگ نہیں ہے، یہ فتنے سے مراد، بولو بھائی ایک آدمی، فتنے سے مراد شرک ہے۔ فتنے سے مراد، اس آیت میں فتنے سے مراد شرک۔ نبی کے زمانے میں فتنہ تھا، اگر کوئی دین پہ ہوتا یا تو اسے قتل کر دیا جاتا یا قید کر دیا جاتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمانے میں دین غالب آ گیا، اب فتنہ ختم ہو چکا ہے۔ اس لیے کہ اب جو تم جنگ کرنا چاہتے ہو، انما قتالکم علی الملک انما قتالکم للفتنہ، کتنی قیمتی بات کہی۔ اب یہ جو جنگ کرنا چاہ رہے ہو نا مسلمانوں کے درمیان، یہ فتنہ پیدا کرنے کے لیے جنگ کرنا چاہتے ہو، حکومت کے لیے جنگ کرنا چاہتے ہو، فتنہ ختم کرنے کے لیے بلکہ فتنہ پیدا کرنے کے لیے۔ تو اب یہ صحابہ کا فہم نہیں رہے گا تو کوئی بھی منکرین حدیث والا گمراہ کر دے گا، انجینئر گمراہ کر سکتا ہے، کوئی بھی گمراہ کر سکتا ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ قرآن حدیث سمجھنے کے لیے صحابہ کا فہم ضروری ہے۔ اب دماغ میں کچھ بات آئی کہ نہیں آئی؟ آ گئی نا واضح؟ چلیے آگے آئیے۔ باتیں تو بہت ساری ہیں لیکن چلیے 2-4 منٹ اور لیتے ہیں۔ اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا کو چھوڑ دیتے، اس آیت کو چھوڑتے ہیں، آگے چلیے۔ اللہ نے کہا کہ کافر قوم سے آگے اگریمنٹ ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے، یہ تو ہم پہلے بتا چکے ہیں۔ عہد و پیمان نہیں توڑنا ہے، کیونکہ جو کسی عہد و پیمان کو توڑتا ہے اس کے پیچھے جھنڈا نصب کیا جائے گا قیامت کے دن، اور کہا جائے گا فلاں کا بیٹا فلاں غدار ہے۔ حدیث بخاری کی، لکل غادر لواء له یوم القیامہ ان دسته یقال هذه غدرت فلاں بن فلاں۔ نمبر 1۔ نمبر 2، وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً، اگر ڈر ہے کہ وہ کافر قوم ہماری خیانت کرے گی، عہد و پیمان توڑ دے گی، تو جب تک عہد و پیمان نہ توڑے تم مت توڑو، نمبر 1۔ اور اگر عہد و پیمان توڑنا ہے تو وقت سے پہلے کہہ دو کہ ہمارا اور آپ کا ایگریمنٹ باقی نہیں رہے گا۔ اگر ڈر ہے وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ، اگر کسی قوم کی خیانت کا ڈر لگ رہا ہے کہ ان کے لوگ ہمارے اندر گھس رہے ہیں، صفوں میں اختلاف ڈال رہے ہیں، قریب ہے کہ ہم پر حملہ کر دیں، تو وقت سے پہلے کہو کہ ہم ایگریمنٹ کو توڑ رہے ہیں، ہماری آپ کی صلح ختم ہو رہی ہے۔ اسی سلسلے میں وہ واقعہ جو میں آپ کے سامنے پیش کیا کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ اور رومیوں کے درمیان جنگ ہو رہی تھی، چنانچہ ایک زمانے کے لیے 2-4 مہینے کے لیے صلح ہو گئی کہ 2-4 مہینہ ہم کو جنگ نہیں کرنا ہے، 4 مہینے کے بعد یا 5 مہینے کے بعد ہم کو جنگ کرنا ہے۔ ابھی مدت ایگریمنٹ کی مدت پوری ہونے سے پہلے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنی پوری فوج کو بارڈر پر پہنچا دیا۔ حضرت عمر بن عبسہ سواری پہ سوار ہو گئے اور پورے لشکر میں جا کے تقریر کی، وفاء لا غدر، مسلمانوں وفاداری کرو، غداری مت کرو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ صحابی کہہ رہا ہے، ڈر خوف نہیں کسی کا، حق بات کے لیے۔ وفاء لا غدر، وفاداری کرو، غداری مت کرو۔ اگر تمہارے درمیان کسی قوم کے درمیان تو پیمان ہو تو اس ایگریمنٹ کو مت توڑو، یا نہیں تو وقت سے پہلے اطلاع کر دو۔ حضرت عمر بن عبسہ نے جب یہ حدیث پیش کی، حضرت معاویہ ڈر گئے، رونے لگے اور انہوں نے فوج کو واپس کر لیا۔ یہ ہے مسلمانوں کی تاریخ۔ یا تجھ کو جب اپنا سبق ہی نہیں، تجھ کو دنیا میں جینے کا حق ہی نہیں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے فَهَا وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، اللہ اکبر۔ اگر صحیح منہج پر قائم رہو گے، پوری دنیا تمہارے خلاف ہو جائے، اللہ نے یہ اعلان کر دیا کہ اللہ تمہارے لیے کافی ہے۔ اللہ نمبر 1۔ نمبر 2، هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ، اللہ نے آپ کی خاص مدد کی۔ نمبر 1، وَبِالْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں سے مدد کی۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیا۔ اے نبی، لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبهم، اگر آپ زمین کے برابر بھی سونا خرچ کر دیتے تو جتنے لوگ ٹکرا رہے تھے اور خون کی ندیاں بہ رہی تھی اور چھوٹی چھوٹی بات پر برس تک جنگیں ہوتی تھی، وہ بنی بکرا اور تغلب کی باہم لڑائی صدی جس میں آدھی جنہوں نے گنوا دی، یعنی وہ جنگ اور لڑائی میں تھے، اللہ نے ان کے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیا، اختلاف کو ختم کر دیا، باہم شیر و شکر بن گئے، گویا کہ ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں۔ یہ اللہ نے کیا، آپ نے نہیں کیا، آپ کے بس میں نہیں ہے۔ اس میں اشارہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہدایت نہیں، ہدایت کس کے بعد؟
اور اختلاف کو دور کرنا اللہ کے ہاتھ میں. ہمارا کام کیا کرنا ہے؟ کوشش کرنا ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹوٹے ہوئے دلوں کو نہیں جوڑ سکتے تو ہم کیا جوڑ سکتے بھائی؟ لہذا ہمیں کوشش کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ بدر کے اندر کچھ قیدی آئے تھے، ان میں عباس بن عبد المطلب تھے جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے. بعد میں مسلمان ہوئے نا بھائی، صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان ہوئے. کون؟ حضرت عباس. لیکن مسلمانوں کے ساتھ تھے، آپ کے ساتھ تھے. جو اگریمنٹ ہوا بیعت عقبہ اولا اور ثانیہ میں مدینہ آنے کے لیے، اس میں حضرت عباس نے بہترین رول ادا کیا. کافر ہو کر آپ نے ان سے کام کیوں لیا؟ اس کا مطلب سارے کافر دشمن نہیں ہے. اس لیے بہت سارے غیر مسلموں کو قریب کیجئے، ان کے ساتھ بیٹھیے، ان سے تعاون لیجئے، ان کی حکمت عملی. آپ مکہ سے جب مدینہ آئے تو آپ کو راہبر اور راہگیر راستہ دکھلانے والا کون تھا؟ غیر مسلم تھا کہ مسلمان تھا؟ وہ لالچ میں نہیں آیا. تو سارے غیر مسلم غدار نہیں ہوتے. سمجھنے کی کوشش کیجئے اس بات کو. بہت کام کر سکتے ہیں آپ ہندوستان میں انشاءاللہ اگر اس پالیسی کو بنا لیں. تو حضرت عباس جو ہے قیدی بن کے آ گئے بدر میں، کہ وہ تو آنا نہیں چاہتے تھے. زور دھکا دے کر کے لوگ کھینچ کے لے آئے. پکڑے گئے تو اب ظاہر سی بات ہے فدیہ دینا ہے. فدیہ سمجھتے ہیں نا؟ تو کچھ لوگ چاہ رہے تھے کہ ایسے ہی چھوڑ دیجئے. کہا کہ نہیں، تمہارا فنا اور فنا جو مال جو رکھا ہوا ہے وہ دو، وہ مال کو دے کر کے تم لے لو، ہم تم کو آزاد کرتے ہیں. تو حضرت عباس نے وہ مال دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کیا. اسی موقع بھی یاد نازل ہوئی. اس میں ہمارے لیے بہت بڑی ہے. اے نبی کہہ دو جو تمہارے ہاتھ میں قیدی ہے، ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا، اگر اللہ تمہارے دلوں میں کوئی خیر اور بھلائی دیکھے گا، ایمان اگر آ گیا، تقوی آ گیا، دل کی صفائی آ گئی، یعلم اللہ فی قلوب خیرا، اگر اللہ تمہارے دلوں میں خیر دیکھے گا، یؤتکم خیرا مما اخذ منکم، جو خیر تم سے لیا گیا اللہ اس سے بہتر عطا فرمائے گا. یعنی جو مال تم سے لے لیا گیا، جو نعمتیں تم سے چھن گئیں، اگر دل میں سچائی ہے، تقوی ہے، دل کی پاکیزگی ہے، اللہ اسے بڑی نعمت دنیا میں عطا فرمائے گا. سمجھ میں آگئی بات کی نہیں آئی؟ نمبر 1. نمبر 2، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور اللہ گناہوں کو معاف کر دے گا. اس آیت سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اگر آپ نے سپر مارکیٹ قائم کی 5 کروڑ لگا کر، اللہ نہ کرے کسی کو گھاٹا ہو اور وہ پورا مال آپ کا ڈوب گیا، آپ نے کوئی پروجیکٹ آپ نے شروع کیا اور اس میں زیرو ہو گیا، تو آپ کو کیا ہو؟ یہ آیت سامنے رکھنا چاہیے. ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا، اگر اللہ آپ کے دل میں خیر دیکھے گا تو جو مال آپ کا نقصان پہنچ گیا، جو آپ کو تباہی آئی، جو بربادی آئی، اللہ اس سے بہتر نعمت دنیا میں عطا فرمائے گا اور اللہ آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا. حضرت عباس سے کو اللہ نے بہت دولت دی، بعد میں بہت ساری دولت اور شان و شوکت، غلام، سب نعمتیں دی ایمان لانے کے بعد. تو اس سے معلوم ہوا مومن کے لیے صرف آخرت نہیں ہے، مومن کے لیے دونوں ہاتھ میں لڈو ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. لہذا اللہ کو منانے کی ضرورت ہے اور تقوی پیدا کرنے کی ضرورت ہے. زیادہ سے زیادہ دل کی صفائی کی دعا کیجئے. جتنا نقصان ہو گیا ہے، جتنی کمی رہ گئی ہے، جتنی پریشانیاں ہیں، سب دور ہو جائیں گی. اور میں جب حد سے زیادہ گھبراتا ہوں اور جب بہت زیادہ ٹینشن ہوتا ہے تو اس آیت پہ جب میں غور کرتا ہوں تو ہم کو پورا سکون مل جاتا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ یہ آج کا ہمارا درس جو ہے ہمارے لیے اور آپ کے لیے اور جہاں تک آواز جائے گی ان سب کے لیے غور و فکر کا ذریعہ بنے گا. اور ہمیشہ یاد رکھیے، لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی. ایک لمحے کی غفلت سینکڑوں سال پیچھے ڈھکیل دیتی ہے. زندگی کا مقصد بنائیے. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. اپنی زندگی کا مقصد بنائیے، اپنے جینے کا مقصد بنائیے. قوم و ملت کے لیے کام کیجیے، دعوت اصلاح کا کام کیجیے. انشاءاللہ کچھ بھی نہیں، مشکلیں کچھ بھی نہیں، عزم جمع کے آگے فیصلے آہنی دیوار گرا دیتے ہیں اور کامیابی کے چمن تک وہی راہ پہنچا جس کے قدموں سے ٹپکتی ہے لگن کی خوشبو. کل کا درس تو جمعہ ہے، لیکن یہ سورہ توبہ میری 2-3 صورتیں ایسی ہیں جس کو میں بہت تفصیل سے بتاتا ہوں. سورہ توبہ کی آیتوں کو لے کر ہندوستان کے بعض دشمن عناصر مسلمانوں کے خلاف بھڑکاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مشرک کو چاہو جہاں قتل کر دو اور جہاں چاہو قتل کر دو اور ائمہ کفر سے قتال کرو اور اسلام کے خلاف وہ زہر اگلتے ہیں. یہ درس دینا ہمیں ضروری ہے. کل سوالات جوابات تو رکھیں گے لیکن 10 منٹ میں ہم انشاءاللہ اپنی بات مکمل کر لیں گے اور بتائیں گے کہ کس طریقے سے وہ غلط استدلال کر رہے ہیں. اور اللہ نے کہا کافروں کو قتل کرو جہاں پاؤ، اس کا کیا مطلب ہے، یہ کن کافروں کے بارے میں ہے. تو انشاءاللہ کل کا درس 10 منٹ کا ہوگا، انشاءاللہ بہت ہی اہم ہوگا. لیکن آپ سے گزارش ہے کہ کل انشاءاللہ خطبہ جو ہے انشاءاللہ اللہ آسان فرمائے زکوٰۃ کے احکام و مسائل سے متعلق ہے.
اور اسی طریقے سے پہلے بھی کچھ مسائل آئے، جتنی فقہی مسائل ہیں ان سے متعلق آپ حضرات کوسچنس لکھیں، اردو میں لکھیں، ہندی میں لکھیں، انگلش میں، جس میں بھی لکھنا لکھیں، ہمارے پاس ماشاءاللہ ٹرانسلیٹر موجود ہیں۔ انشاءاللہ ہم قرآن حدیث کی روشنی میں آپ کو سنتشٹ کرنے کی مکمل کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔